بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کر دو. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه وحمد الله على ما فضله الله عليه كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منها لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی مختلف مواقع پر ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا چکی ہے، لیکن حدیث کے مضمون کی اہمیت کی بنا پر اور موجودہ حالات کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوئی کہ آج کی مجلس میں پھر اس کا اعادہ کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، جو خود بھی صحابی ہیں اور صحابی زادے ہیں، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں اور ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، اور ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن سے بڑی کثیر تعداد میں روایات منقول ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں احادیث کو لکھ کر محفوظ کرنے کا اہتمام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت حاصل کر لی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ دونوں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھ لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندے کا شمار شکر گزار بندوں میں اور صبر کرنے والے بندوں میں ہو جاتا ہے، اس فہرست میں اس کو شامل کر لیا جاتا ہے. وہ دو صفتیں کیا ہیں کہ اپنے اندر پیدا کر لینے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کا شمار شاکر اور صابر بندوں میں ہونے لگے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے دین کے معاملات میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے، اور پھر اللہ نے اس کے مقابلے میں اس کو جو فوقیت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر بندوں میں لکھ لیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جس کا حال برعکس ہو کہ جو دین کے معاملے میں
اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، اس سے اپنا موازنہ اور مقابلہ کرے، اور پھر جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اور اس سے زیادہ خوشحال انسان کے پاس موجود ہے، اس سے محروم ہونے کی بنا پر دل میں تکلیف محسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ شاکر لکھتے ہیں نہ صابر، نہ وہ شکر گزار بندوں میں شمار ہوتا ہے نہ صبر کرنے والوں میں۔ روایت کا مضمون واضح ہے، بہت زیادہ تشریح کا محتاج نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شکر اور صبر یہ دونوں اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ صفات ہیں، اور دونوں پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں۔ شکر گزار بندے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے اس کا شکر ادا کرنے والے اللہ کے بہت محبوب اور مقبول بندے ہیں، اور اس شکر کی صفت پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں نقد فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، تم کو اور دیں گے۔ جس نعمت پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا ملا ہے اتنے پر شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، تیرا احسان ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور دوں گا، بہت تاکید کے صیغے کے ساتھ، ضرور بھی ضرور اس کو اور دوں گا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ آخرت میں ناشکری کی جو سزا ملے گی وہ الگ ہے، لیکن یہاں جو تقابل کیا جا رہا ہے کہ نعمت پر شکر ادا کرنے سے نعمت میں اضافہ، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ناقدری کی دنیا میں یہ سزا ملے گی کہ یا تو نعمت چھین لی جائے گی یا گھٹا دی جائے گی یا اس کی برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو یہ شکر کرنے پر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ اسی طرح دوسری صفت صبر ہے۔ صبر کے معنی، صبر کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ نیکی پر اپنے نفس کو جما لینا، برائی سے اپنے نفس کو روکنا، اور جو پریشانی اور مصیبت آئے اس کو برداشت کر لینا، شکوہ شکایت نہ کرنا۔ یہاں صبر کا یہی آخری مفہوم موقع کی مناسبت سے مراد ہے کہ اگر کچھ تنگی ترشی ہے، کچھ پریشانی ہے تو اس کو برداشت کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، اللہ سے بھی شکایت نہ کرے، بندوں سے بھی شکایت نہ کرے۔ اس صبر پر بڑے وعدے ہیں۔ ایک عجیب وعدہ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی نیکیوں کا بدلہ مختلف درجات میں ملتا ہے۔ بعض نیکیوں کا بدلہ ایک کا ایک ہے، جیسے کسی نے کسی نیک عمل کا ارادہ کیا تو صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی مل جاتی، اور اگر اس کو کر لیا تو 10 نیکی ملتی ہے، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو 1 کی 70 ملتی ہے۔ اور ایک آیت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے کہ جس کو زمین میں ڈالا جائے،
اس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یعنی ایک نیکی کا 700 گنا اجر ملے گا۔ لیکن 2 نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایک تو روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ خالص میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ کتنا دوں گا کوئی اس کی مقدار نہیں ہے۔ دوسرے صبر کے بارے میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر ملے گا، بے گنتی ملے گا۔ یہ اتنی فضیلت کی چیز، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ فاصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل کی آخری آیت میں فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا۔ مقصد میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ صبر اور شکر یہ 2 بڑی عظیم صفات ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ اور صوفیہ کے یہاں بڑے مجاہدے کرائے جاتے ہیں، تاکہ انسان کے اندر صبر و شکر کی صفت پیدا ہو جائے، شکر گزار بندہ بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے۔ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نسخے عطا فرمائے ہیں۔ ان کو اگر انسان محنت کر کے، کوشش کر کے اختیار کر لے، اپنے اندر پیدا کر لے، تو اللہ جل شانہ خود اس بندے کو شاکر و صابر لکھ لیتے ہیں۔ اور وہ دونوں کیا ہیں؟ 2 چیزوں میں اپنے لیے معیار متعین کرنا۔ ایک ہے نیکی کا کام، آخرت والے اعمال جس کو دین کہتے ہیں، اس میں ہمیشہ اپنے لیے معیار اپنے سے اونچے انسان کو بنانا چاہیے۔ نیکی کے ہر عمل میں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، یا وہ صفات حمیدہ جو اللہ کو پسند ہیں، توکل ہے، قناعت ہے، ایثار ہے، تواضع ہے، غریبوں کا تعاون ہے، مختلف چیزیں، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں، جو صفات اللہ کو پسند ہیں، ان صفات کو اختیار کرنا یہ دین ہے۔ تو ہر ایسے عمل میں کہ جس کو دینداری کہا جاتا ہے، اس میں انسان اپنے سے زیادہ دیندار انسان سے ہمیشہ اپنا موازنہ کرے اور کوشش کرے کہ خود کو بھی اس جیسا بنائے۔ اگر اس سے نیچے کی سطح پر ہے تو اس کی سطح تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ یہ تو ہوا دینداری کے سلسلے میں۔ 2 کام، نظر فی دینہ الی من هو فوقہ، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، واقتدی بہ، صرف دیکھنا نہیں، تعریف کر دینا نہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ بہت نیک آدمی، نہیں، واقتدی بہ، کوشش کر کے اس جیسا بنے۔ اور دوسری طرف دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کی چیزوں میں روپیہ پیسہ ہے، کاروبار ہے، اسباب معیشت، رہائشی مکان ہے، سواری ہے، زندگی گزارنے کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، معیار زندگی جس کو کہتے ہیں، اسباب ضرورت ہیں، ان سب کے اندر اپنے سے کم درجے کے انسان کو دیکھے، اپنے سے غریب انسان کو دیکھے، اپنے سے بلکہ یوں کہیے پریشان حال انسان کو دیکھے اور اس سے اپنا موازنہ کرے۔ اور یقیناً جب اس سے اپنا موازنہ کرے گا تو اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں خوشحال پائے گا، اچھا پائے گا۔ فرمایا کہ نظر فی دینی فی دنیا الی من هو دونہ فحمد اللہ علی ما فضلہ اللہ علیہ، پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔
مجھ کو اس کے مقابلے میں فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو دنیا کے سلسلے میں اپنے سے کمزور انسان کو دیکھے، موازنہ کرے، جائزہ لے، اور اس کے بعد جب دل میں یہ محسوس ہو کہ مجھ کو اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے، تو پھر صرف اتنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ جس میں یہ دو چیزیں ہوں گی، دین کے معاملے میں معیار اپنے سے اونچے انسان کو بنا کر اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے، دنیا کی چیزوں میں اپنے سے کمزور انسان سے موازنہ کرے، اور جو اللہ نے اس کے مقابلے میں برتری عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر و صابر لکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے بالمقابل جو معیار الٹ دے اگر کوئی، تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا کہ جو شخص دین کے سلسلے میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، پھر جو چیز اس کے پاس نہیں ہے اس پر اس کو تکلیف کا احساس ہو، افسوس ہو کہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی اور فلاں کے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ وہ شاکر ہوگا نہ صابر ہوگا، اور جو شاکر نہیں ہوگا وہ ناشکرا ہوگا، اور جو صابر نہیں ہوگا وہ بے صبرا ہوگا۔ جیسے شکر پسندیدہ صفت ہے، تو ناشکری پر اللہ کا عذاب بھی تو ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو کہ تو ہم بڑھائیں گے، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو ہماری سزا بھی بہت سخت ہے۔ تو شکر کرنے پر نوازش ہے اور ناشکری کرنے پر سزا بھی ہے، ناراضگی ہے اللہ کی۔ اسی طریقے سے صبر کرنے پر بہت کچھ وعدے ہیں، تو بے صبری کے اوپر ناراضگی بھی ہے۔ یہ جو دوسری صورت ہے، عام طور سے ہمارا حال یہی ہے۔ دنیا کے دین کے سلسلے میں تو ہم بڑے قناعت پسند ہیں، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں کچھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے، بندے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ کی توفیق سے ہو گیا اس پر پھولے نہیں سماجتے، بس ہم متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، نیک ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو آدمی دینداری میں ہم سے اونچے معیار پر ہے، متقی پرہیزگار ہے، ہر چیز کے اندر حلال و حرام کو دیکھتا ہے، اخلاق میں، معاملات میں، اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، منفی سوچ نہیں رکھتا، کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں رکھتا، اچھے اخلاق والا ہے، یہ ساری نیکیاں اس میں موجود ہیں، میرے اندر نہیں ہے، ہم اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے جو عمل ہم کر رہے ہیں، اس عمل میں ہم سے جو آگے بڑھا ہوا ہے، اگر ہماری طاقت میں ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، اس میں اضافہ کریں۔ ہم اگر چوتھائی پارے تلاوت کر لیتے ہیں اور مطمئن ہے کہ ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں روزانہ، ایک بندہ ایک پارہ پڑھتا ہے، 2 پارہ پڑھتا ہے، ہم نہیں کر سکتے، کوشش کریں۔ نفلی روزہ ایک بندہ رکھتا ہے، اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہم بھی رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ہمیں خرچ کرنے کی استطاعت اللہ نے دی ہے، ہماری جیسی حیثیت رکھنے والا دوسرا انسان ہے، ہم سے زیادہ خرچ کرتا ہے، نیک کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے، غریبوں کی امداد بھی کرتا ہے، صدقات خیرات بھی کرتا ہے، تو ہم بھی کوشش کریں۔ اسی طریقے یہ کب ہوگا؟ جب مثبت سوچ ہوگی، پازیٹو سوچ ہوگی، اچھے انداز پر سوچنے کا انسان عادی ہوگا، اور جو منفی سوچ والا ہوگا اس کے اندر یہ بات نہیں پائی جائے گی۔ اس معیار کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اس سے زیادہ جو چیز تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کاروبار کا مندہ ہوتا ہے یا کوئی عمومی پریشانی آ جاتی ہے، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، دکانیں بند ہو گئی ہیں، جس کو دیکھو اس کی زبان پر شکوہ ہی ہے،
کام نہیں چل رہا ہے، مارکیٹ ٹھپ ہو گئی ہے، پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ان حالات کے اندر اپنے سے زیادہ پریشان حال لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ نے ہم کو جس معیار پہ رکھا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں کوئی ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ان حالات میں بھی ہم کو دونوں وقت کھانے کو روٹی عطا فرمائی ہے، تن چھپانے کے لیے لباس عطا فرمایا ہے، سر چھپانے کے لیے مکان عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ آمنن فی سربہ، اپنے گھر کے اندر اطمینان کے ساتھ ہے، کوئی خوف، دہشت، پریشانی نہیں، وارنٹ نہیں نکلا ہوا ہے، گرفتاری نہیں ہونے والی ہے۔ آمنن فی سربہ، اپنے ٹھکانے پر امن کے ساتھ ہے۔ معافن فی جسدہ، جسمانی اعتبار سے عافیت میں، کوئی قابل ذکر بیماری نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ وعندہ قوت یومہ، اور آج کے کھانے کا انتظام اس کے پاس موجود ہے۔ یہ نہیں کہ اتنا ذخیرہ ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا غلے کا اسٹاک ہے، آج کے کھانے کا انتظام موجود ہے۔ کل بھی اللہ دے گا۔ آج کا کھانا گھر میں موجود ہے۔ تین چیزیں ہوئی، گھر میں اطمینان سے ہے، جسمانی اعتبار سے عافیت میں ہے، آج کے کھانے کا انتظام ہے۔ فرما فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، تو گویا پوری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے۔ گویا پوری دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے۔ جس کے گھر میں کروڑ روپیہ ہو اور جس کے گھر میں آج کا کھانا ہو، آج کھائے گا تو اتنا ہی، جو رکھا ہوا ہے وہ کل کام آئے گا، کل جب آئے گا تو وہ پھر آج بن جائے گا، کل کا آج ہو جائے گا، اس کے ایک دن بعد جو دن آئے گا وہ آج بن جائے گا۔ تو روز کی روٹی اگر اس کو مل رہی ہے تو وہ اس زمرے کے اندر آ گیا۔ جو مزدور روز کام کرتے ہیں، صبح کو نکلے، مزدوری کی اور شام کو مزدوری لے کر آئے، گھر نے بچوں کو کھانا کھلایا، خود کھایا، آرام سے سو گئے۔ جو ٹھیلا لگانے والا دن بھر ٹھیلا چلاتا ہے، شام کو تھوڑی سی بچت ہوئی، گھر جا کے بچوں کو کھلایا، وہ بھی تو کما رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اور جو کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں، ان کا بینک بیلنس ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو یہ دیکھیں کہ اتنے کو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہمارے یہ تصور ہونا چاہیے کہ اتنا اگر ہم کو حاصل ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے کوئی قابل ذکر بیماری نہیں ہے، جسم سلامت ہے، کوئی خوف نہیں، دہشت نہیں، خاص طور سے کوئی بے اطمینانی نہیں، اور آج کے کھانے کا انتظام موجود ہے، اور میں گویا ساری دنیا سمیٹ کر اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ ایک روایت ہے، ایک صحابی کے پاس ایک صاحب اپنی ضرورت کا سوال لے کر آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس گھر ہے؟ حل لک بیت تاوی، کیا تمہارے پاس گھر ہے جس میں تم سر چھپاتے ہو؟ کہاں؟ کیا تمہارے پاس بیوی موجود ہے، شادی شدہ ہو؟ کہاں؟ فانت من الاغنیاء، تم تو خوشحال لوگوں میں سے ہو۔ اس نے کہا لی خادم، میرے پاس ایک باندی بھی ہے۔ فرما فانت من الملوک، تب تو تم بادشاہ ہو۔ ابھی پیسے کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کاروبار کتنا چل رہا ہے، کھیتی کتنی ہے، مکان کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، رہنے کو گھر ہے، گھر چلانے کے لیے بیوی موجود ہے۔ فرمایا تم غنی ہو۔ اس نے کہا ایک خادمہ بھی ہے۔ فرمایا تب تو بادشاہوں میں سے ہو تم۔ میرے بھائی، ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے، صرف تقریر
اس لیے نہیں کی جا رہی کہ ہم بیان کر لیں، آپ سن لیں اور سبحان اللہ کہہ کے اٹھ جائیں، نہیں، اب تک یہ معیار بنائیں، ہم اپنی سوچ اسی رخ پہ ڈالیں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ ہماری نگاہ اپنے سے زیادہ دیندار انسانوں پر ہونی چاہیے، ہر چیز میں، عبادات میں، نوافل میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، اچھے اخلاق اختیار کرنے میں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، نیک کاموں میں خرچ کرنے میں، جتنی لائن کی نیکیاں ہو سکتی ہیں ہر چیز میں اپنے سے زیادہ دیندار انسان کو دیکھ کر اس کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کی پریشانی جتنی بھی ہو یقیناً ہم سے زیادہ پریشان حال انسان بھی موجود ہوگا، ہم اس پر نظر ڈالیں۔ اسی لیے تو ہدایت ہے کہ اگر کسی شخص کو مبتلا مصیبت دیکھو تو آہستہ سے یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو اس پریشانی سے محفوظ رکھا جس میں تم کو مبتلا کیا ہے، سنا کر نہیں، اسے تکلیف ہوگی اپنے جی میں۔ اس بندے کو اللہ نے جس پریشانی میں مبتلا کیا ہے، اللہ نے مجھ کو اس سے محفوظ رکھا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو اس پریشانی سے بچائے رکھا جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایک قصہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ چھتہ مسجد میں ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی نشست گاہ پر، ایک صاحب آئے اور قریب آ کر کان میں کچھ خسر کیا، انہوں نے، حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ رقم نکال کر ان کے حوالے کر دی، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ چلے گئے تو ایک صاحب نے کہا حضرت ان کی یہی عادت ہے، بڑوں کے پاس جائیں گے، جھوٹی پریشانیاں سنائیں گے، حالانکہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں جانتا ہوں، میں واقف ہوں، تو پھر آپ نے کیوں دے دیا؟ تو میں نے اللہ کا اس شکرانے میں دے دیا کہ اللہ نے مجھ کو اس کی جگہ اور اس کو میری جگہ نہیں بنایا۔ اللہ کو اس پر قدرت تھی کہ وہ اس کو یہاں بیٹھا دیتا اور مجھ کو سائل بنا کر اس کے پاس بھیجتا اور میں جھوٹا عذر بیان کر کے، پریشانی بیان کر کے اس سے سوال کرتا، لیکن اللہ نے مجھ کو اس سے بچائے رکھا۔ بڑوں کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے؟ صرف اس تصور سے، اس خیال سے کہ اللہ نے مجھ کو ایسا نہیں بنایا، اس شکرانے میں میں نے نکال کر اس کو دے دیا، حالانکہ میں بھی جانتا تھا، میں اس سے کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے بندے تجھ تو ضرورت مند نہیں ہے، تجھ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ آدمی کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ جس حال میں بھی ہم ہیں اللہ نے بہتوں سے اچھا ہم کو بنایا ہے، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، معیار زندگی میں۔ جس کی نگاہ اپنے سے خوشحال لوگوں پر ہوگی ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، اس کا مکان کو دیکھے گا۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے سے خوشحال دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، اس کی سواری دیکھتا تھا کہ میری سواری سے اچھی ہے، اس کا لباس دیکھتا تھا کہ میرے لباس سے اچھا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، تو میں نے اپنی صحبت بدل دی، مالداروں سے دوستی کرنے کے بجائے غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب تو دیکھتا ہوں میری سواری اس سے اچھی، میرا لباس اس سے اچھا، مجھے نجات مل گئی۔ یہ بڑا اچھا معیار ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ جو لوگ اونچی سوسائٹی میں بیٹھنے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، ہمیشہ اپنے کو دیکھیں کہ بھائی یہ تو اتنے میں ہے، میں اتنے میں ہوں، اس کی گاڑی ایسی، میری گاڑی ایسی، اس کا کپڑا ایسا ہے، میرا کپڑا ایسا ہے۔ کیوں اپنے سے اونچے سوسائٹی میں بن کر اپنے کو نیچا دکھلا رہے ہو؟ لمبے قد والے کے بغل میں کھڑے ہوگے تو ناٹے نظر آؤ گے، اور ناٹے کے بغل میں کھڑے ہو تو لمبے نظر آؤ گے۔ کیوں موازنہ کر رہے ہو اونچے خوشحال لوگوں سے؟ برابر والوں کے ساتھ رہو، اور زیادہ اچھا ہے کہ اپنے سے کمزور سے اپنا موازنہ کرو۔
تو یہ معیار ہمارا ہونا چاہیے جو حضور نے فرمایا کہ جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ خوشحال انسان سے اپنا موازنہ کرے اور اس پر شکر ادا کرے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمزور انسان سے اپنا موازنہ کرے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھ کو اس سے اچھا بنایا ہے، وہ اللہ کے نزدیک شاکر و صابر ہے۔ اور جو دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے انسان کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے انسان کو دیکھے، پھر جو کچھ نہیں ملا اس پر اس کو تکلیف کا احساس ہو، نہ وہ شاکر ہوگا، نہ صابر ہوگا، نہ شکر گزار ہوگا، نہ صبر کرنے والا ہوگا۔ اس معیار کو سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔